الرحمن الرحیم۔ سوانح حیات امام ابن ماجہ رحم اللہ۔ امام ابن ماجہ رحم اللہ علم حدیث کے ان درخشاں ستاروں میں سے ہیں جو افق عالم پر آج بھی روشن اور تابع ہیں۔ آپ کا شمار فن حدیث کے جلیل القدر اور عظیم ترین ائمہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کا نام ان ائمہ ستہ کی فہرست میں آتا ہے جن کی کتب حدیث کو مسلمانوں کے ہاں قبول عام حاصل ہے۔ دوسرے ائمہ کی طرح امام ابن ماجہ رحم اللہ نے بھی خدمت حدیث میں بڑا نام کمایا اور تدوین حدیث میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے پوری زندگی گلستان حدیث کی آبیاری کرتے ہوئے گزاری۔ فرامین نبوی کی جمع و تدوین کے لیے مختلف ممالک کی طرف رخت سفر باندھا اور اپنے دور کے عظیم شیوخ الحدیث اور محدثین سے کسب فیض اور حدیث نبوی کے لؤے لؤے آبدار سے نہ صرف اپنے ہی دامن کو بھرا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان کو یکجا کر دیا۔ امام ابن ماجہ رحم اللہ حدیث، تفسیر اور تاریخ کے بہت بڑے عالم تھے۔ خصوصاً علم حدیث میں تو آپ حافظ اور ماہر فن گردانے جاتے تھے۔ اسی لیے حافظ شمس الدین ذہبی، حافظ ابن حجر رحم اللہ اور دیگر ناقدین فن علم حدیث میں آپ کی امامت، رفعت شان، وسعت نظر، حفظ حدیث اور ثقافت کا اعتراف کیا ہے اور آپ کی علمی اور فنی خدمات کو سراہا ہے۔ نام و نسب: ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ الرابی القزوینی المعروف بابن ماجہ، آپ اجمی الاصل تھے۔ ربیعہ کی طرف سے نسب ہے اور یہ نسب ولا ہے اور آپ اپنے علاقے کے قزوین ایران کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ قزوینی کہلاتے ہیں۔ آپ ابن ماجہ کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کے متعلق علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تاج العروض میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ماجہ آپ کی والدہ کا نام ہے۔ امام نووی رحم اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے اور شاہ عبدالعزیز دہلوی رحم اللہ بھی بستان المحدثین میں نقل کرتے ہیں۔ وصیح النسب کے ماجہ بے تخفیف جیم مادر او بود، یعنی صحیح بات یہ ہے کہ ماجہ آپ کی والدہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن ماجہ میں الف کے ساتھ امتیاز کیا گیا ہے، تاہم معلوم ہو کہ ابن ماجہ محمد کی صفت ہے نہ کہ عبداللہ کی۔ بعض علماء کے نزدیک ماجہ آپ کے والد گرامی کا لقب تھا۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، واللہ اعلم۔ ولادت اور ابتدائی تعلیم: 209 ہجری بمطابق 824 عیسوی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ چنانچہ یعقوب بن عبداللہ الحمومی نے جعفر بن ادریس کی تاریخ قزوین کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ مات عبداللہ سنہ 273 وسمات یقول ولادت سنہ 209۔ امام ابن ماجہ رحم اللہ کا عہد طفولیت اگرچہ پردہ خفا میں ہے، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ عام دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد امام صاحب نے علم حدیث کی طرف رجوع کیا اور اس کی ابتدا اپنے ہی شہر سے کی جو اس وقت علم حدیث کا گہوارہ بن چکا تھا۔ طلب حدیث کے لیے بلاد اسلامیہ کا سفر: اپنے شہر اور گرد و نواح کے شیوخ سے کسب فیض کے بعد 230 ہجری میں جب آپ کی عمر تقریباً 21-22 سال تھی، آپ نے تلاش علم حدیث کے لیے دوسرے ممالک کی طرف رخت سفر باندھا۔ چنانچہ ابن الجوازی
لامنتظم میں لکھتے ہیں، پھر آپ نے خراسان، عراق، حجاز، مصر اور شام کے شہروں کے سفر کیے اور محدثین کی مجالس میں حاضر ہوتے رہے۔ امام حنبلی رحم اللہ لکھتے ہیں، ارتحل الی العراقین و مصر و شام، یعنی آپ نے عراقین، کوفہ اور بصرہ، مصر اور شام کی طرف سفر کیے۔ علاوہ ازیں آپ نے مکہ اور مدینہ کے شیوخ سے بھی استفادہ کیا اور پھر بغداد کی طرف سفر کیا، جو اس وقت بقول امام ذہبی رحم اللہ کے دار الاسناد العالی والحافظ و منزل الخلافت والعلم تھا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ آپ نے اپنے علمی ذوق کی تسکین اور حدیث نبی کی جمع و تدوین کے لیے دمشق، حمص، مصر، اصفہان، اسقلان اور نیشا پور تک کے اساتین علم و حدیث کے سامنے زانوِ تلمیذ نہ کیے۔ اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ امام ابن ماجہ رحم اللہ نے حدیث نبی کے حصول کے لیے کتنی تگ و دو اور سعی کی، اور ان جواہر پاروں کو جمع کرنے کے لیے اپنے دور کے تقریباً تمام علمی مراکز تک رسائی حاصل کی اور اکابر محدثین کی مجالس میں حاضر ہو کر استفادہ کیا اور اپنے قلب و ذہن کو حدیث نبی سے منور کیا۔ اساتذہ اکرام، امام ابن ماجہ رحم اللہ کو اپنے وقت کے عظیم محدثین سے شرف تلمذ حاصل رہا، جن میں مکی، مدنی اور قزوینی محدثین بھی شامل ہیں۔ چنانچہ مدینہ میں آپ کے اساتذہ میں حافظ ابن مصعب الزبیری، احمد بن ابو بکر العوفی اور حافظ ابراہیم بن المنذر شامل ہیں، جبکہ مکے میں آپ نے حافظ جلوانی، ابو محمد حسن بن الخلال، حافظ زبیر بن بکار قاضی مکہ، حافظ سلمہ بن شبیب و غیرہم سے استفادہ کیا۔ ابن قزوین میں سے عمرو بن رافع بجلی، اسماعیل بن توبہ، عبداللہ بن ابو خالد القزوینی قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ جبارہ بن المفلس، ابو بکر بن ابی شیبہ، نصر بن الجہمزین، محمد بن یحییٰ نیشاپوری، ابو بکر بن خلاد باہلی، محمد بن بشار، علی بن محمد التنافسی اور علی بن منظر آپ کے قابل ذکر اساتذہ ہیں۔ تلامذہ: امام ابن ماجہ رحم اللہ سے کسب فیض کرنے والے حضرات کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ آپ کے تلامذہ نہ صرف قزوین میں ہی تھے، بلکہ ہمدان، اصفہان، بغداد اور دنیا کے دیگر علمی مراکز تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں علی بن سعید بن عبداللہ الفلانی، ابراہیم بن دینار الجرشی، احمد بن ابراہیم القزوینی، حافظ ابو یعلا الخلیلی اور ابو عمرو احمد بن محمد بن حکیم المدنی الاصفہانی قابل ذکر ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی راوی: آپ کے وہ شاگردان جنہیں خاص سنن ابن ماجہ روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا، ان میں سے چند قابل ذکر یہ ہیں: ابو الحسن قطان، سلمان بن یزید، ابو جعفر محمد بن عیسیٰ، ابو بکر حامد البحری۔ اہل علم کی طرف سے اعتراف عظمت: امام ابن ماجہ رحم اللہ اپنے دور کے عظیم محدث، مفسر اور مورخ تھے۔ فن حدیث میں آپ کے علمی مقام و مرتبہ کا اعتراف ہر دور کے علماء و ماہرین فن نے کیا۔ امام ذہبی رحم اللہ فرماتے ہیں، امام ابن ماجہ حافظ الحدیث، ناقد فن، راست باز اور وسیع علم رکھنے والے تھے۔ تذکرہ الحفاظ میں امام ذہبی رحم اللہ ان کی بابت لکھتے ہیں، آپ بہت بڑے حافظ
اور اہل قزوین میں سے محدث و مفسر تھے۔ ابو یعلا خلیلی کہتے ہیں آپ بہت ثقہ، قابل حجت اور علوم حدیث کی معرفت رکھنے والے تھے۔ علامہ سندی کہتے ہیں آپ ائمہ مسلمین میں سے بلند مرتبہ، پرہیزگار اور بالاتفاق ثقہ امام تھے۔ امام صاحب کی تصنیفی خدمات۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے تحصیل علم کے بعد تالیف و تصنیف میں بھی دلچسپی لی اور الباقیات الصالحات کے طور پر 3 بڑی کتابیں چھوڑیں جو درج ذیل ہیں۔ السنن، اس کا شمارہ صحائح ستہ کتب ستہ میں ہوتا ہے اور درجے کے لحاظ سے یہ 6ٹھی کتاب ہے۔ التفسیر، یہ ایک بہت بڑی تفسیر تھی جس میں آپ نے احادیث آثار صحابہ و تابعین کو بالاسناد جمع کیا تھا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبرہ کے بعد تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر ابن جاجہ کو بڑی تفاسیر میں شمار کیا ہے۔ البدایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے بھی اسے بہت بڑی تفسیر قرار دیا ہے۔ التاریخ، یہ بھی مؤلف کی جلالت علمی کی مظہر ہے اور ان کے علم و فضل کے مطابق ایک اہم تاریخ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے تاریخ کامل کہا ہے اور مشہور مورخ ابن خلکان نے اسے تاریخ ملیح کہا ہے۔ آج لیکن افسوس کہ مؤخر ذکر دونوں کتابیں اب ناپید ہیں۔ وفات 22 رمضان المبارک 273 ہجری مطابق 887 عیسوی کو 64 سال کی عمر میں پیر کے دن آپ نے داعی الاجل کو لبیک کہا اور دار فانی سے رحلت فرما کر دارالبقاء میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعاف عنہ۔ آپ کی تجہیز و تدفین میں آپ کے برادران ابو بکر اور عبداللہ اور صاحبزادہ عبداللہ پیش تھے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بھائی عبداللہ نے پڑھائی۔ متعدد شعراء نے آپ کی وفات حسرت آیات پر دردناک مرثیے بھی کہے۔ محمد بن اسود قزوینی کا ایک شعر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں ذکر کیا ہے۔ ابن ماجہ کی موت نے ایوان علم کی بنیادوں کو کمزور کر دیا اور اس کے ستون کو ہلا کر رکھ دیا۔ جزاک اللہ خیر۔